السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کانٹا بھی چبھے گا نا تو وہ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے۔ توبہ روح کا غسل ہے جناب، جتنی بار توبہ کی جائے روح میں جناب اتنا ہی نکھار آئے گا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا بہترین نیکی ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ شیخ سعدی کا قول۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ رب سے جڑنے کے لیے کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی رہتی ہے۔ بالکل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، اور صرف تیرا رب ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس جو ہے حیا کا لباس ہے۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں ایک خوبی ضرور ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ کبھی دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو، بلکہ اس کی اخلاق چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ آدمی کے نماز روزہ پر نہ جاؤ، بلکہ اس کی سچائی اور عقل دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ دوستو، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔